سوال یہ تھا کہ اکٹھا کیوں نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا؟ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی چند وجوہات لکھی ہیں، ان میں سے بعض بتائی جا رہی ہیں، تفصیلات تو بہت ہیں۔ پہلی بات یہ دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اگر سارا اکٹھا نازل ہو جاتا تو اس کو یاد رکھنا، ضبط رکھنا ایک انسان ہونے کے ناطے بظاہر مشکل تھا۔ دوسری بات، اگر پورا قرآن مجید اکٹھا ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو تمام احکامات کی پابندی فوری طور پر لازم ہو جاتی، یہ شریعت کے اس حکیمانہ طرز کے خلاف ہو جاتا جو شریعت محمدی میں رکھا گیا کہ آہستہ آہستہ تدریجاً گریجولی۔ تیسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اٹھانی پڑتی، برداشت کرنی پڑتی، تو جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن مجید لے کر آنا، اس کی خوشی اور وہ تعلق، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کا، دل کی قوت کا، اطمینان کا، سکون کا ذریعہ بنتا۔ نمبر 4، قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ لوگوں کے سوالات سے یا مختلف حالات اور واقعات سے متعلق ہے، ان آیات کا نزول اسی وقت ہی مناسب تھا جب کوئی سوال کرنے والا وہ بات پوچھتا یا وہ حالات، واقعات گرد و پیش ہوتے جن کے بارے میں کوئی بات آتی۔ تو اس طریقے سے کیا فائدہ ہوا؟ عمل کرنا آسان ہو گیا، اور موقع بموقع ضرورت کے مطابق جو بات آ جاتی اور صحیح آتی تو اس سے صحابہ کا ایمان بڑھتا چلا جاتا۔ کتنے کافر ان باتوں کی وجہ سے مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے صحابہ میں شامل ہو جاتے، تو اس لیے تدریجاً ہوا۔ قرآن مجید کی آیات کو اگر عام طور سے ڈیوائیڈ کیا جائے نا تو دو طرح کی قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم وہ بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے از خود اس کو نازل فرمایا، وہ کوئی واقعہ تھا یا کوئی حکم تھا یا جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے از خود اس کو اپنی طرف سے نازل فرما دیا اپنی حکمت سے۔ اور دوسری آیات کی قسم وہ ہے کہ کوئی دنیا میں زمین کے اوپر اس کا کوئی سبب ہوتا، کوئی ریزن ہوتا، کوئی پیچھے واقعہ ہوتا، بیک اینڈ کے اوپر کوئی سوال پوچھنے والا آتا، کوئی بات ہوتی کہ اس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوتی۔ تو یہ دو طرح کی ہیں، ایک کیا ہے کہ اللہ نے نازل کر دیا آ گئی، اور ایک کیا ہے کہ نہیں، پیچھے کوئی زمین کے اوپر، گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایسا واقعہ، کوئی حالات بنے کہ اس کے پس منظر میں وہ آئی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں بتائیں جی؟ شان نزول۔ کیا کہتے ہیں جی؟ شان نزول یا سبب نزول۔ ایسی بہت ساری آیات ہیں۔ ایک آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، چاہے تمہیں اچھی لگتی ہوں، کچھ بھی ہو، نہیں کر رہا ہوں۔ ہوا کیا تھا، ایک صحابی تھے حضرت مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے پہلے ایک عورت تھی عناق اس کا نام تھا، ان کا اس سے رابطہ تھا۔ ایمان لانے کے بعد اس نے کہا جی مجھ سے رابطہ کرو، انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں کر سکتا، نکاح کر سکتا ہوں، نکاح کر لو، اور وہ بھی میں حضور سے پوچھ کے کروں گا۔ اس نے جب کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، مشرکہ سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور اس طرح بہت سورہ والضحیٰ کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ تو شان نزول باقاعدہ ایک زبردست علم ہے، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات جب تک ہمیں ان کا سبب نزول اور شان نزول صحیح طریقے سے علم نہ ہو، ہم قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ بات بھی بڑی پکی ہے۔ بہت سارے لوگ صرف ایک آیت کا ترجمہ دیکھ کے آگے سے کوئی فتویٰ بنا لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، پوری چیز کو دیکھنا ہے۔